اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذبیح کون ہے؟ تورات اگرچہ یہودیوں کی عدم احتیاط، اغراض ذاتی اور زمانہ کے انقلابات سے سرتاپا مسخ ہو گئی ہے، اور خصوصاً پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس میں جو تصریحات اور تلمیحات تھیں، یہود کے دست تصرف نے ان کو بالکل برباد کر دیا ہے۔ تاہم حقائق کے عناصر اب بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ تورات میں گو تصریحاً حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذبیحہ ہونا لکھا ہے، لیکن مطابع کلام میں اس بات کی قطعی دلائل موجود ہیں کہ وہ ہرگز ذبیحہ نہ تھے اور نہ ہو سکتے تھے۔ امور ذیل کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، شریعت سابقہ کی روح سے قربانی صرف ان جانور یا آدمی کی ہو سکتی تھی جو پہلون ٹا بچہ ہو۔ اسی بنا پر حابیل نے جن مینڈھوں کی قربانی کی تھی وہ پہلونٹے بچے تھے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جہاں لاویوں کے متعلق احکام ارشاد فرمائے وہاں فرمایا ہے، ترجمہ: کیونکہ بنو اسرائیل میں آدمی اور جانور کا ہر پہلونٹا بچہ میرے لیے ہے۔ عدد 17:8۔ نمبر 2، پہلونٹے بچے کی افضلیت کسی حالت میں زائل نہیں ہو سکتی۔ تورات میں ہے کہ اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں، ایک محبوبہ ہو اور دوسرے غیر مرغوبہ، تو فضلیت اسی اولاد کو ہوگی جو پہلونٹی ہو، وہ غیر مرغوبہ سے ہو۔ ترجمہ: کیونکہ وہ اس کی پہلی قدرت ہے اور اسی کو اولاد اولین ہونے کا حق ہے۔ نمبر 3، جو اولاد خدا تعالیٰ کو نظر کر دی جاتی تھی، اس کو باپ کا ترکہ نہیں ملتا تھا۔ تورات میں ہے، ترجمہ: تب خدا نے لاوی کی اولاد کو اس لیے مخصوص کر لیا کہ خدا تعالیٰ کے عہد کا تابوت اٹھائے، اور تاکہ خدا تعالیٰ کے آگے کھڑا ہوتا کہ وہ خدا تعالیٰ کی خدمت کریں اور اس کے نام سے آج تک برکت لیں۔ یہی وجہ ہے کہ لاویوں کو اپنے بھائیوں کے ساتھ کوئی حصہ اور ترکہ نہیں ملا، کیونکہ ان کا حصہ خدا ہے۔ نمبر 4، جو شخص خدا تعالیٰ کی نظر کر دیا جاتا تھا وہ سر کے بال چھوڑ دیتا تھا اور معبد کے پاس جا کر منڈواتا تھا، جس طرح آج حج میں احرام کھولنے کے وقت بال منڈواتے ہیں۔ تورات میں ہے، ترجمہ: اب تو حاملہ ہوگی اور بچہ جنے گی، اور اس کے سر پر اس طرح نہ پھیرا جائے کیونکہ یہ بچہ خدا تعالیٰ کے لیے نظر کیا جائے۔ نمبر 5، جو شخص خدا تعالیٰ کا خادم بنایا جاتا تھا، اس کے لیے خدا تعالیٰ کے سامنے کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ تورات صفر عدد 20:16-6 اور صفر تکون 17:8-10۔ نمبر 6، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا جو حکم ہوا تھا، اس میں قید تھی کہ وہ بیٹا قربانی کیا جائے جو اکلوتا ہو اور محبوب ہو۔ تورات تکون اصحاح 22:2۔ اب اصل مسئلہ پر غور کرو، لیکن پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں قربانی کرنا اور خدا تعالیٰ پر نظر چڑھانا ایک بات تھی، یعنی دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بچہ کو فلاں معبد میں قربانی چڑھا دو، تو اس کے یہ معنی تھے کہ وہ اس کے معبد کی خدمت اور مجاورت کے لیے گھر سے الگ کر دیا جائے۔ لیکن یہ لفظ جب جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تو حقیقی قربانی کے معنی مراد ہوتے تھے۔ تورات میں خدا تعالیٰ کی زبان سے مذکور ہے، ترجمہ: کیونکہ بنی اسرائیل میں آدمی اور جانور کا ہر پہلونٹا بچہ میرے لیے ہے۔ اسی اصحاح میں تصریح کے ساتھ مذکور ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم بنی اسرائیل میں سے لاویوں کو لو اور ان کو خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کرو کہ خدا تعالیٰ کے لیے خاص کر دیے جائیں، اور یہ لوگ 2 گایوں کے سر پر ہاتھ رکھیں جو قربانی کی جائیں۔ اختصاراً، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بیٹے کی قربانی کا جو حکم ہوا تھا، اس سے بھی یہی مراد تھی کہ بیٹے کو معبد کی خدمت کے لیے نظر چڑھا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اس خواب کو عینی اور حقیقی سمجھا اور اس لیے بعینہ اس کی تعمیل کرنی چاہیے، لیکن بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ تمثیلی خواب تھا۔ اس بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو خانہ خدا کی خدمت کے لیے خاص کر دیا اور جو شرطیں قربانی کی تھیں قائم رکھیں۔ بیان مذکورہ بالا کے ذہن نشین کرنے کے بعد دلائل ذیل پیش نظر رکھے جائیں۔ نمبر 1، حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہے۔
اس بنا پر حضرت اسحاق علیہ السلام اکلوتے بیٹے نہیں، اور چونکہ قربانی کے لیے اکلوتے بیٹے کی شرط ہے، اس لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کا حکم نہیں ہو سکتا تھا۔ نمبر 2، حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا تمام ترکہ دیا، بخلاف اس کے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو صرف پانی کی ایک مشق دے کر رخصت کیا۔ یہ اس بات کے قطعی قرینہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو قربانی یعنی معبد پر نظر نہیں چڑھایا تھا۔ نمبر 3، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں مدت تک یہ رسم قائم رہی کہ لوگ سر کے بال نہیں منڈواتے تھے۔ حج میں احرام کے زمانہ تک جو بال نہیں منڈواتے، یہ اسی سنت اسماعیلی کی یاد ہے۔ نمبر 4، جو الفاظ قربانی اور نظر چڑھانے کے لیے ملت ابراہیمی میں استعمال کیے جاتے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے استعمال کیے، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے۔ تورات میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ترجمہ، کاش اسماعیل تیرے سامنے زندہ رہتا۔ تورات میں جہاں جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، سامنے زندہ رہنا انہی معنوں میں ہوا ہے۔ نمبر 5، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبوب ترین اولاد تھے۔ تورات میں جو تمام تر حضرات اسحاق علیہ السلام کی یک طرفہ داستان ہے، اس میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو امتیازی خصائص بیان کیے ہیں، یہ ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام خدا تعالیٰ کے وعدہ اور عہد کا مظہر ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعوت ابراہیم علیہ السلام ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور خواہش سے پیدا ہوئے۔ اسی بنا پر خدا تعالیٰ نے ان کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام دو لفظوں سے مرکب ہے، سما اور ایل۔ سما کے معنی سننے کے اور ایل کے معنی خدا تعالیٰ کے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سن لی۔ تورات میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اسماعیل کے بارے میں نے تیری سن لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خدا تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد کیا۔ غرض چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا جو حکم ہوا تھا، اس میں قید تھی کہ محبوب ترین بیٹا ہو، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبح ہو سکتے ہیں، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ نمبر 6، حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب خدا تعالیٰ نے بشارت دی تو ساتھ ہی یہ بھی بشارت دی کہ میں اس کی نسل سے ابدی عہد باندھوں گا۔ تورات میں ہے، پھر خدا تعالیٰ نے کہا، بلکہ تیری بیوی سارہ تیرے لیے ایک بیٹا جنے گی اور اس کا نام اسحاق علیہ السلام رکھے گا، اور میں ابدی عہد اس کی نسل سے قائم کروں گا۔ تورات تکوین 17 آیت 18۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ تورات میں مذکور ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربانی کرنا چاہا اور فرشتہ نے ندا دی کہ ہاتھ کو روک لے، تو فرشتہ نے یہ الفاظ کہے، خدا کہتا ہے کہ چونکہ تو نے ایسا کام کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو بچا نہیں رکھا، میں تجھ کو برکت دوں گا اور تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور ساحل بحر کی ریتی کی طرح پھیلا دوں گا۔ تورات تکوین 22 آیت 15۔ اب غور کرو کہ خدا تعالیٰ نے جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت ہی کی وقت یہ کہہ دیا تھا کہ میں اس کی نسل قائم رکھوں گا، تو یہ کیوں کر ممکن تھا کہ جس وقت تک حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد نہیں پیدا ہوتی تھی ان کی قربانی کا حکم ہوتا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح تسلیم کیا جائے تو تمام نسوح منطبق ہو جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اکبر اولاد تھے، محبوب تر تھے، قربانی کے وقت بالغ یا قریب البلوغ تھے۔ قربانی سے پہلے ان کی کثرت نسل کی بشارت نہیں دی گئی۔ تورات میں تصریح ہے کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربانی کرنا چاہا، اس لیے اس بیٹے کو کثرت نسل کا وعدہ کیا گیا، یعنی یہ کثرت نسل اسی قربانی کے صلہ میں تھی، اس لیے ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی تکثیر نسل کا وعدہ تو ان کی ولادت ہی کے وقت ہو چکا تھا، جو کسی انعام و صلہ کے معاوضہ میں نہ تھا۔ مقام قربانی۔ نمبر 7، تورات میں قربانی گاہ کا جو موقع بتایا ہے وہ مریہ ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہیکل تھا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلب دی گئی، لیکن یورپ کے محققوں نے ان دونوں دعووں کی تقلید کی ہے۔ سرا سٹانلی کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح کے وقت اپنے خیمہ سے نکل کر اس مقام پر گئے جہاں ان کو خدا تعالی نے حکم دیا تھا، لیکن یہ موریہ کا پہاڑ نہیں ہے جیسے کہ یہود کا دعویٰ ہے، نہ عیسائیوں کے خیال کے موافق قبر مقدس کے گرجا کے پاس ہے۔ یہ قیاس تو یہودیوں کے قیاس سے بھی زیادہ بعید ہے،
اور اس سے بعید مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ وہ جبل عرفات ہے۔ غالباً یہ مقام جریریم کے پہاڑ پر ہے اور وہی قربان گاہ سے مشابہ مقام ہے۔ اس سے تو اتنا ثابت ہوا کہ موریہ کے تعین میں یہودیوں اور عیسائیوں کے دعوے غلط ہیں۔ باقی یہ امر کہ مسلمانوں کا دعویٰ بھی غلط ہے، اس کی تحقیق آگے آتی ہے۔ موریہ کے تعین میں جو اختلاف پیدا ہوا، اس نے ایک اور اختلاف پیدا کر دیا، یعنی یہ کہ یہ لفظ کسی مقام کا نام ہے یا وصفی معنی رکھتا ہے۔ بہت سے مترجموں نے اس کو ایک مشتق لفظ سمجھا اور اس لیے اس کا ترجمہ تورات کے بعد نسخوں میں بلوطاعت عالیہ اور بعض میں زمین بلند اور بعض میں مقام الرویا کیا، لیکن زیادہ مصاحب الرائے لوگوں نے اس کو مقام کا نام سمجھا اور اس لیے لفظ کا ترجمہ نہیں کیا بلکہ بحال خود رہنے دیا۔ لیکن امتداد زمانہ اور بے پرواہی سے لفظ کی حیت بدل گئی، یعنی موریہ کا مورا ہو گیا، خصوصاً اس وجہ سے کہ عبرانی زبان میں دونوں لفظوں کا املا قریب قریب ہے۔ مورا کی نسبت تورات میں تصریح ہے کہ عرب میں واقع ہے، تورات میں ہے ترجمہ۔ اور مدیانی کی فوج شمال کی جانب مورا کی پہاڑی پر وادی میں تھی، مدیان عرب میں واقع ہے۔ تمام واقعات اور قائن کو پیش نظر رکھا جائے تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ لفظ مورا نہیں بلکہ مروہ ہے، جو کہ مکہ معظمہ کی پہاڑی ہے اور جہاں اب سعی کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ عرب کی روایات، قرآن مجید کی تصریح، احادیث کے تعین، تمام چیزیں اس قیاس سے اس قدر مطابق ہوتی جاتی ہیں کہ اس قسم کا تطابق بغیر صحت واقعہ کے ممکن نہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے، حدیث میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا قربانی گاہ یہ ہے، اور مکہ معظمہ کی تمام پہاڑیاں اور گھاٹیاں قربانی گاہ ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مروہ میں قربانی نہیں ہوتی تھی بلکہ منی میں ہوتی تھی، جو مکہ معظمہ سے 3 میل پر ہے۔ تاہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ ہی کو قربانی گاہ فرمایا۔ یہ اسی بنا پر تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنی چاہی تھی۔ قرآن مجید میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم محلها الی البیت العتیق، پھر قربانی کے جانوروں کی جگہ کعبہ ہے۔ حدین بالغ الکعبۃ، سورہ مائدہ 13، قربانی جو کہ کعبہ میں پہنچے۔ مروہ بالکل کعبہ کے مقابل اور اس کے قریب ہے۔ ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کی اصل جگہ کعبہ ہے، منی نہیں۔ لیکن جب حجاج کی کثرت ہوئی تو کعبہ کے حدود کو منی تک وسعت دے دی گئی۔